الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حجيج وإني خشيت أن أزنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته رواه مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آخری مہینہ ذی الحجہ کی تقریباً آج 16 تاریخ ہے اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس حوالہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل، ان کے مناقب اور ان کی شہادت کے حوالہ سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گویاں دی تھیں وہ آپ احباب کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جو اسلام قبول کرنے میں ان کا 4تھا نمبر آتا ہے، اور وہ عظیم شخص ہیں جن کی زوجیت میں حبیب کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا عقد اور نکاح دیا۔ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا 3را نمبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 13 کاتب وحی تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے جو اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی شریعت لکھا کرتے تھے، اور آپ وہ اللہ کے برگزیدہ انسان اور پیارے انسان تھے جن سے ملائکہ حیا کرتے تھے، اور یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے میری پیاری عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ انسان ہے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اتنی بڑی بشارت دی آپ نے۔ پوری صحابہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، نبی کے گھرانے کو دیکھیں، کسی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اعزاز نہیں عطا فرمایا کہ آج کے بعد اگر یہ شخص یا یہ خاتون نیکی کرنا چھوڑ دے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بلکہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلا کر یہ آپ نے خصوصی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ کبھی اس بات پر فخر نہ کرتی رہ جانا، اس کے اوپر نہ رہنا کہ میرا ابا نبی ہے، میرا نسب، میرا حسب و نسب یا میرے باپ کی نبوت مجھے اللہ کے حساب سے بچا لے گی۔ اگر تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوگی تو اپنے نیک اعمال کے بل بوتے پر ہوگی، باپ کی نسبت کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ میری بیٹی سلنی ما شئتی، دنیا کا جو مال و متاع مانگنا چاہتی ہے مانگ دے دوں گا، لیکن اللہ کے حساب میں تجھے خود جواب دینا پڑے گا۔
تو یہ واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 1000 اونٹ 940 اونٹ دیے اور 60 گھوڑے ما ساز و سامان جنگ تبوک کے لیے دیے۔ اس وقت اللہ کے نبی وہ جو سکے تھے سونے چاندی کے اوپر پھینکتے اور یہ بھی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عظیم انسان تھے، خود فرماتے ہیں کہ لوگوں نہ میں نے کبھی دور جہلیت میں زنا کیا، نہ میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی زنا کیا ہے۔ اور آپ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا تھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے عظیم فضائل ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت رضوان کا جو واقعہ ہے یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر حج عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن کافروں نے آپ کو روک لیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، جاؤ کافروں سے مذاکرات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف اللہ کی عبادت عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو آپ جب وہاں ان کفار کے پاس پہنچے تو افواہیں پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں بغیر اپنے عثمان کے بدلہ لیے واپس مدینہ میں نہیں جاؤں گا۔ سبھی صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ تو اللہ کریم اس بیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ تھا، اوپر فرمایا کہ اللہ کریم کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے صحابہ تحت الشجرہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے اور یہ عزم کر کے بیٹھے تھے کہ جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے واپس مدینہ میں نہیں جائیں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنی جان کے لیے یا حضرت عثمان غنی کے انتقام کے لیے یہ شہادت دی تھی۔ اللہ ان تمام مومن صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو خوشخبریاں سنائی ہیں حدیث پاک کے اندر بڑی عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ایک حدیث پاک صحیح البخاری مناقب عمر کے اندر 3695 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے دربان کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا جب تک میں آپ کو اجازت نہ دوں۔ دروازے پر فرمایا دستک ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو بتایا کوئی آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اِذن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ان کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور ان کو جا کے جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اِذن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، دروازہ بھی کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فَإِذَا هُوَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موجود تھے۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے تیسری مرتبہ، آپ ہنیئتاً تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ نے فوراً نہیں فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، خاموش ہوئے، تھوڑی دیر آپ نے آرام کیا اور پھر آپ نے فرمایا اِذن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ أَلَا بَلْوَا تُصِيبُهُ، اس آنے والے کو جا کے آنے کی اجازت بھی دو، دروازہ بھی کھولو، جنت کی خوشخبری بھی دو، اور ساتھ یہ الفاظ بھی ان کو کہہ دو کہ دنیا میں آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو جب دربان نے دروازہ کھولا فَإِذَا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو فرمایا پیارے عثمان آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر آتی ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں،
صعد النبی احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے تو یہ پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک کیا ہے کہ اپنا پاؤں مبارک مارا، اے احد پہاڑ کیوں حرکت کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے صدیق اکبر ہیں، اور تیرے اوپر دو اللہ کے شہید کھڑے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما، یہ دو شہید کھڑے ہیں تیرے اوپر۔ تیسری حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں تشریف فرما ہے، سوئے ہوئے بستر کے اوپر آپ کی ران مبارک سے ٹانگ سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، دستک ہوئی، حضرت صدیق اکبر تھے، آپ اسی حالت میں رہے، مسئلہ بیان ہوا، آپ نے بات چیت کی، حضرت صدیق اکبر چلے گئے، آپ اسی حالت میں رہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نہیں اٹھے، نہ کپڑا سیدھا کیا، اسی حالت میں برقرار رہے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی آئے ہیں، اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو گئے، اپنا کپڑا سیدھا کیا، اپنی ران مبارک ٹانگ کا کپڑا سیدھا کر کے جو چادر وغیرہ باندھی تھی سیدھی کی، درست ہو کے اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ آپ نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ بیان کرنے کے بعد پوچھا ساری باتیں، حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے صحابی آئے تو آپ نے اپنی حالت کو درست نہیں فرمایا، اپنی حالت میں برقرار رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ یکسر کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی کیفیت کو، حالت کو بدلا، اپنی حالت و کیفیت کو درست کیا، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، اے پیاری عائشہ میرا عثمان بڑا حیادار ہے، اگر میں اسی حالت میں سویا رہتا تو میرا عثمان اپنے دل کا جو مسئلہ تھا، جو اس کو حاجت تھی، وہ بیان نہ کر سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ الا استحیی من رجل تستحییہ الملائکہ، میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس انسان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس انسان سے بڑی حیا کرتا ہوں۔ حیادار حضرت عثمان تھے، جن سے نبی جن کا احترام کرتے، اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی جن کا ادب و احترام کرتے تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب قبر سے گزرتے تھے، ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے، سیڑھیوں میں سے پہلی منزل ہے، جو بندہ قبر سے پاس ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگے پاس ہو جائے گا۔ تو صحابہ جب پوچھتے کہ آپ قبر کے تذکرے پر زار و قطار کیوں روتے، آپ فرمایا یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبر سے کامیاب ہو گیا تو فرمایا کہ نجا منہ ما بعدہ ایسر، جو قبر کے اس مرحلے سے کامیاب ہو گیا، فما بعدہ ایسر، اس کے بعد جو مراحل ہیں فرمایا کہ وہ سارے آسان ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کے یہ عظیم صحابی قبر کے تذکرے کے اوپر زار و قطار رویا کرتے تھے، اور رونا بھی چاہیے کہ جو بندہ اس قبر سے کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ہر منزل سے کامیاب ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری قبر کی جو زندگی ہے، قبر کے جو مراحل ہیں، اللہ ان کو آسان فرما دے۔ چھٹی حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خارجی سبئی قتل کرنے کے لیے آئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مصری لوگ تھے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو غنیمت جان کے ٹوٹ پڑے حملہ کرنے کے لیے۔ دور صدیقی میں ان کو حملے کی جرت نہ ہوئی، عہد فاروقی کے اندر بھی ان کو جرت نہ ملی،
کیوں حضرت صدیق اکبر بڑے کڑاکے دار حکومت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، آج وہ بکری کے یا جانور کے گلے کا پٹا بھی روکے گا تو میں اس کو قتل کروں گا۔ اتنی آپ کی سخت حکومت تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ کے دور میں تو بڑا 64 لاکھ مربع میل مسلمان جو ہے یہ دنیا کے خطے پر اسلام پھیلا، اور آپ کا دور حکومت بھی انتہائی سخت قسم کا تھا، کوئی لچک نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نرم طبیعت کے تھے، انتہائی طبیعت کے اندر نرمی تھی، جس کو عبداللہ بن سبا کی یہودی خارجی تھا، یہ کافی دور سے کوشش کر رہا تھا کہ اسلام کے شرازے کو بکھاروں، اس کے اوپر حملہ کروں۔ اس نے کوفہ کو، بصرہ کو، حجاز کو، مصر کو، ان سارے علاقوں کو اس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا۔ اور اس عبداللہ بن سبا یہودی نے اتنی بڑی سازش کی کہ جھوٹے خط لکھ لکھ کر مدینہ میں صحابہ کے نام بھجواتے تھے۔ اے صحابہ، آپ کی موجودگی میں حضرت عثمان کے حکومت کے جو خلفاء ہیں، امراء ہیں، وہ بصرہ میں ظلم کر رہے ہیں، کوفہ میں ظلم کر رہے ہیں، مصر میں ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ نے 4 صحابہ کو ان چاروں علاقوں میں بھجوا کر تصدیق کی، ایک شکایت بھی کسی اہل علاقہ نے، اہل محلہ نے حضرت عثمان کے خلاف دائر نہیں کروائی۔ کچھ عرصہ سکون رہا، پھر اسی طرح یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھر خط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ، بصرہ، مصر، شام، ان چاروں صوبوں کے امراء وزراء کو بلا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو چاروں صوبوں کے امراء نے کہا، اے امیر المومنین، ان خطوط میں جتنی شکایات ہیں اللہ جانتا ہے، ہمارے علاقے میں اس طرح کی کوئی ایک شکایت بھی ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس قدر ایک تو سبئی یہودی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں، اور دوسرے جو مدینہ میں منافق لوگ تھے، جن کا تذکرہ میں آپ کو پچھلی جنگوں میں، جنگ احزاب میں سنا چکا ہوں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے دور میں اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی، اللہ کے نبی کی وفات کے فوراً بعد جنہوں نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ نبی کا جان نشین کون بنے گا، ادھر سے یہودی تھے اور مدینہ سے منافق ملے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چند سبئی خارجی ایک گروہ بنا کے مدینہ میں آ گئے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا بڑا دل دیکھیں، مدینہ سے باہر نکل کر ان خارجیوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں ہمارے۔ بہرحال جب مدینہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی 7ویں آیت کھولو، 7ویں سورت کھولو، سورہ یونس۔ آپ نے جب سورہ یونس کو کھولا تو خارجی کہنے لگے کہ تلاوت کرتے جاؤ۔ کرتے کرتے جب قرآن پاک کی اس آیت پر پہنچے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَاجْعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اے پیغمبر ان سے پوچھ کہ اللہ نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ بعض چیزوں کو حلال قرار دیں اور بعض کو حرام قرار دیں، کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ تو یہ خارجی کہنے لگے آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ نے جانوروں کی جو چراگاہ ہے، باڑہ جو بنا، آپ نے اس کو وسیع کیوں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چراگاہ بنائی تھی، اب اسلام کا دائرہ بڑا بڑھ گیا ہے، مال غنیمت زیادہ آتا ہے، جانور زیادہ آتے ہیں، میں نے وہ جانوروں کی باؤنڈری تھوڑی وسیع کر دی ہے، اس میں کون سا میں نے حرام کام کیا ہے؟ ضرورت کے تحت میں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان خارجیوں کے ساتھ ان کو جا کے سمجھاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے خارجیوں کو بلایا، آؤ میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے آپ کے ساتھ، آپ واپس آ گئے۔ پھر ان کو شرم حیا آئی کہ نبی کا چچا زاد ہمارے پاس چل کے ہم نے ادب نہیں کیا۔
حضرت علی المرتضیٰ کو ہم نے ٹھکرایا۔ پھر انہوں نے بلایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، بیٹھ کر ان کے جتنے اعتراضات تھے آپ نے ایک ایک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسترد کر کے ان خارجیوں کو جھوٹا ثابت کیا، لیکن پھر بھی یہ باغی ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک وصیت فرمائی تھی، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرا پیارا عثمان، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا، قمیض پہنائے گا۔ یا عثمان ان اللہ تعالی لعلہ ان یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلع لہ۔ اے میرا عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، لیکن یہ منافق، لفظ ہے منافق حدیث پاک کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ان یقمصک قمیصا من بعدی فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْ۔ یہ میرے شہر مدینہ میں جو منافق موجود ہے، یہ منافق تیری یہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو نے جو قمیض پہنی ہے خلافت کی، یہ منافق اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اے میرا پیارا عثمان، تو نے اس قمیض کو نہیں اتارنا، تو نے حکومت سے دستبرداری نہیں کرنی، تو نے حکومت ان باغیوں کے ہاتھ میں نہیں دینی، صبر کرنا ہے، صبر کرتے رہنا، اور کسی قسم کا جھگڑا بھی ان کے ساتھ نہ کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک تھی، اللہ کے نبی کی وصیت سے مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، مسند احمد اور ابن حبان، حدیث کی 3 کتابوں کے اندر یہ آپ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف فرما ہیں، 39 دن تک باغیوں نے پورے مدینہ کا محاصرہ کیا، بدماشی کی ہوئی ہے۔ بندے کتنے؟ چند گنتی کے بندے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آ رہے ہیں، حضرت معاویہ آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، حضرت علی کثیر صحابہ، امیر المومنین کیوں خاموش ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ الفاظ فرمایا کہ اے امیر المومنین، وہ وقت یاد نہیں ہے آپ کو؟ 313 ہوتے تھے، چھوٹا سا لشکر ہوتا تھا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکل پڑتے تھے۔ آج تعداد بھی زیادہ ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کیوں آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے ان خارجیوں نے، ان مصریوں نے، سبائیوں نے، ان لوگوں نے مدینہ کے امن کو، حرمت والے شہر کو پامال کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ ادعو لی بعض اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو بلاؤ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فرمایا صدیق اکبر کو بلائیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ عمر فاروق کو بلائیں، فرمایا نہیں۔ عثمان غنی کو بلائیں، فرمایا ہاں بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا پیاری عائشہ آپ بھی یہاں سے چلی جائیں، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بالکل اپنا منہ مبارک قریب کر کے، جس طرح کوئی بندہ سرگوشیاں کرتا ہے، بڑی ایستگی کے ساتھ، بڑی دھیمی آواز میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی سے باتیں فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کو آپ نے فرمایا اے میرا پیارا عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنے گا خلافت کی، منافق تیری قمیض اتارنے کی بڑی کوشش کریں گے، لیکن اس قمیض کو تو نے نہیں اتارنا۔ اور آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، کیا عاہد الی عہدا و انی صابر نفسی علیہ۔ اے پیارا عثمان، اس پورے بلوہ عامہ کے اندر، اس پورے حالات کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جب تشریف لائے تو آپ کو فرمانے لگے اے امیر المومنین کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی عجیب بات فرمائی جو مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، اور تاریخ مدینہ طبقات ابن سعد کے اندر، حدیث کی 2-3 کتابوں کے اندر یہ بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو اٹھو، لڑیں ان سے، ہمیں حکم دو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں آپ کو دمشق لے جاتا ہوں،
یا مجھے کہیں کہ میں اپنی فوج لے آتا ہوں۔ چند بندے ہیں جنہوں نے پورے مدینہ کے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس وقت بڑے عجیب الفاظ فرمائے کہ اعظم علی من کانا، آپ نے لنا علیہ سمع و طاعت لما کف یدہ و صلاحہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ تاریخ مدینہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جو بندہ میری اطاعت اپنے آپ پر واجب سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے اسلحے کو ہر قسم کی لڑائی سے روکے رکھے۔ اتنے شدید حالات خراب ہیں مدینہ کے، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، اے پیارا عثمان، نہ خلافت دینی ہے نہ لڑائی کرنی ہے۔ ایک حوالہ دے چکا ہوں آپ کو، دوسرا یہ حوالہ تاریخ مدینہ کا، اور دوسرے الفاظ بھی ہیں، یہ طبقات ابن سعد کے ہیں۔ اس کے اندر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ان اعظمکم عندی غنائم من کف سلاحہ و یدہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہیں، طبقات ابن سعد میں ہیں۔ تم میں سے جو سب سے بڑا میرا مددگار ہے، تم میں سے سب سے بڑا جو میرا دوست ہے، اے مدینہ والو سن لو، تم میں سے سب سے جو میرا مددگار ہے، جو میری اطاعت اپنے آپ پر واجب سمجھتا ہے، وہ اپنے اسلحے کو بھی روکے رکھے اور اپنے ہاتھ کو بھی روکے رکھے۔ سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کسی صحابی نے ان خارجیوں پر حملہ نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے ڈیوٹی پر لگا دیے، بارقید خارجی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عثمان نے 3 بشارتیں سنیں، فرمایا ظالمو، جانتے نہیں ہو مجھے 3 موقعوں پر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک وہ موقع جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دے اور پھر عام مسلمانوں کی طرح جاگیرداری نہ جمائے، اس میں عام مسلمانوں کی طرح پھر اس مسجد میں نمازی بن کے رہ جائے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، میں نبی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جانتے ہو کون؟ وہ میں ہوں، وہ میں عثمان بن عفان ہوں، جس نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دی ہے، اور آپ کے رسول نے، میرے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، نہیں جانتے تو؟ دوسری بات فرمایا کہ نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تھے، مسلمانوں کے پاس میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے بیرے روما میٹھے پانی کا کنواں یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ میں عثمان بن عفان ہوں جس کو نبی محترم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مجھے مارنے آئے ہو؟ تیسری بشارت مجھے نبی نے جنت کی دی ہے۔ سپر پاور اس وقت کا روم کے ساتھ جنگ لڑنی تھی مسلمانوں نے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، اے مسلمانوں جس جنگ کے لیے مال جمع کرے گا، میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 940 اونٹ ماہ ساز و سامان میں نے دیے تھے، اور 60 فارسن، اور 60 اونٹ دے کر میں نے اتما الفا، میں نے 1000 کا عدد پورا کیا تھا، اور مجھے تمہارے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اور فرمایا کہ وَبِمَ تَقْتُلُونَنِی، پھر تم مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ مجھے تو 3 بشارتیں ملی ہیں، مجھے تو نبی علیہ السلام نے جنتی قرار دیے ہے، اور کسی بندے کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے وہ بندہ کافر بعد اسلامی، اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے، اور فرمایا کہ زنا بعد احسان ہی، شادی شدہ زنا کرے اس کو قتل کر دو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قاتل نفسا بغیر نفس، کوئی بندہ کسی کو ناجائز قتل کرے تو بدلے میں اس کی گردن اڑا دو۔ یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی کو قتل کرنے کی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہ دور جہلیت میں زنا کیا، نہ میں نے اسلام کے اندر کیا ہے، نہ میں کبھی اسلام سے مرتد ہوا، نہ میں نے کبھی زنا کیا ہے، تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ برکیف حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آخری بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج رات میں نے، یہ 39واں دن ہے، صبح آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، صبح جمعہ کا دن آپ نے فرمایا صحابہ میرے دوستو، میں نے رات خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے خواب میں ملے ہیں، آپ نے فرمایا پیارا عثمان آج شام کو افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا۔ کل کی یعنی رات کو خواب دیکھا،
اگلا دن جمعے کا تھا اور عصر کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پیارا عثمان کل کی افطاری تو جنت میں ہمارے ساتھ آ کے کرے گا۔ پر جمعے کا دن تھا، آپ کو جمعہ بھی نہیں پڑھنا دیا گیا۔ آپ کے گھر کے اندر پیچھے سے خارجی آئے، انہوں نے لوہے کی لٹھ ماری، آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور اسی طرح 18 ذی الحجہ 35 ہجری کے اندر بروز جمعہ بعد نماز عصر 88 سال کی عمر کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 12 سال آپ نے دور